آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک پہ جائیں, ہمارے خاص مہمان آئے ہوئے جو ہائر سے آئے ہیں. ہائر جناب جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں ہائر کون ہے, لیکن اس سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں, آج کا ٹاپک آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. آج ہمارے پینلسٹ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے. یہاں پہ تشریف فرمائے موہب جو ایک ڈیزائنر بھی ہیں, اور کچھ اور ڈیزائنرز, کچھ اور ایسے لوگ جو آج کے وقت میں جب عید قریب آتی ہے جن کی لائف میں پریشرز بڑھ جاتے ہیں. ہائر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کاشف جاوید صاحب. السلام علیکم کاشف, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. موہب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سارا مہرین بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہوں گی. لیکن آپ کے آنے کا بہت شکریہ. جی میں یہاں پر ہوں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کاشف آپ کے آنے کا کیسے آنا ہوا ہائر میں؟ بیسکلی دیکھیں ابھی آگے گرمیوں کا سیزن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز زندگی میں چاہیے وہ ہے ٹھنڈا پانی. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہم ریفریجریٹر کی آج بات کریں گے کہ ہائر کیسے پاکستانی کنزیومرز کے لیے بہتر سے بہتر پروڈکٹ اور لیٹسٹ انوویٹو انٹرنیشنل کوالٹی کی پرووائڈ کرا پاکستان. اچھا آپ کہہ رہے ہیں صرف موسم گرمی کا آتا ہے, ٹھنڈا لوگ جیسے ٹھنڈا پانی ہم ہر ایک تو نہیں یوز کرتا, میں اس طرح یوز نہیں کرتی ہوں, لیکن فریج ہماری زندگی میں البتہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ایک ہیلدی فریج ہونا جس میں ہیلدی آپ کے جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہیں وہ ہیلدی رہیں, اس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک اچھے فریج کے اندر. ہاؤ از ہائر گیونگ دیٹ کوالٹی؟ دیکھیں ہم پہلے تو اپنے کنزیومر کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے, کیسے رہتا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ ہی وانٹ دا تھنگس ٹو بی اسٹورڈ, اور ایون اس کی ایٹنگ ہیبٹس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا چیز چاہیے, اسٹوریج اس کی کتنی ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے. پھر انٹرنیشنل ہم ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انکارپوریٹ کرتے ہیں, لوکل R&D ہمارے پاس موجود ہے. ہم اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں پاکستانی کنزیومرز کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ جو ان کو چاہیے ایکچولی وہ بھی ہم ان کو دیں, اور جو ایون ان کو ٹیکنالوجی کا بھی نہیں آئیڈیا, جو ان کی لائف کو مزید بہتر بنا سکتا ہے, وہ بھی ہم ان کو اپنی پروڈکٹ میں انکارپوریٹ کریں. میرے پاس ایک فریج ہے, مجھے نام یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ آئی تھنک وہ کچھ 5 سال سے ہے. کاشف سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی کھانا اکثر فریج میں ہم رکھتے ہیں, ارم اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بھی اگری کریں گے, فریج میں کھانا اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں, نہیں فریج میں مت رکھنا, فریزر میں رکھ دو بچ جائے گا. لیکن مائی فریج الحمدللہ کہ وہ اس کو فریج میں بھی جو کھانا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں خراب ہوتا, وہ ویسے بھی خراب نہیں ہوتا, اور وہ ویسا ہی کا ویسا ہی فریش بالکل نکلتا ہے کافی دنوں کے بعد بھی اگر نکالو. تو اس کی کیا خاصیت ہوتی ہے کسی بھی فریج میں؟ دیکھیں ابھی ہم ہائر کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو موسٹلی کمپنیز اینٹی بیکٹیریل ٹیکنالوجی یوز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا کھانا ہائیجینک رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہائر اینٹی جو بیکٹیریل ہے اس میں ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ورلڈ وائز اویلیبل, ASP ایڈوانس اسٹیرلائزیشن پروسیس ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. ہم وہ ایون ٹیکنالوجی یوز کریں. وہ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ جو آپ کے اسپوائلنگ ایجنٹس ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وائرسز ہیں, یہ ریفریجریٹر پورشن میں تو اویلیبل ہیں اور آپ کے فوڈ کو خراب کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی فریزر پورشن میں بھی کام کرتی ہے. اچھا. جو مائنس میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو نارملی جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں وہ کام نہیں کر پاتی, اور بیکٹیریا وائرس وہیں پہ رہ جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں, تھوڑا کھانا بھی خراب کرتے ہیں اور صحتیں بھی خراب کرتے ہیں. تو ASP بیسیکلی ہم یوز کر رہے ہیں اپنے جو لیٹسٹ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی والا ہمارا لیٹسٹ. میں تو تبھی بتا سکتی جب میں یوز کروں گی کاشف, ٹو بی آنیسٹ I mean I won't vouch for it of course because I'm not using it, but then again آپ یہاں آئے, کاشف یہاں موجود ہیں, ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ وقفے پہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے پہ جانے سے کے بعد کاشف کے ساتھ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ہائر کا جو یہ گلوبل نمبر 1 ہے یہ کیوں ہے, اس میں کیا اس کی اسپیشلٹیز ہیں. ڈاکٹر میراحیل, ارم, ان لوگوں کے ساتھ, اور ہمارے آج ڈیزائنر آئے ہیں, ہمارے ساتھ موہب ہیں, ساتھ میں ہوں گے ہمارے ساتھ سارا اور مہرین بھی اس وقت کے بعد رہے گا ہمارے ساتھ. سب ایکسل پریزنٹس بیان رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا, آل پلس لائف بائی کرشی. میں ہوں آپ کی میزبان مایا خان, اس وقت بات کر رہی ہوں آپ کا انتظار. آپ ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. اگر آپ چاہیں اردو فلکس پر اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں, پلے اسٹور پہ جائیے, اردو فلکس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے من پسند سیگمنٹس, اپنے من پسند ویب سیریز, پروگرام, شوز اور اپنے من پسند سٹارز دیکھ سکتے ہیں. لیکن پروگرام میں آگے بڑھیں گے, جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے, وعدہ کیا تھا صرف کہا تھا, لیکن کہنا بھی مسلمان کی جو ہے نا وہ ایک زبان پکی ہونی چاہیے. کہا تھا کہ یہاں پر بڑی رونق لگنے والی ہے اور رونق لگ چکی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہا ہو یہاں پر ماشاءاللہ رونق والا پورا سیٹ ہو گیا, لیکن اس کا ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ جب عید قریب آنے لگتی ہے
تو بہت ساری چیزیں انسان, جس طرح کل ہم نے بجٹنگ پہ شو کیا, ارم ہمارے ساتھ اور صاحبہ, شیف جلال کہاں آئے نہیں, پہنچنے والے ہوں گے, لیکن ساتھ ساتھ اور بھی جو پریشر ہو جاتے ہیں وہ کپڑوں کے حوالے سے شروع ہو جاتے ہیں. میں ڈاکٹر میراحیل اور ارم کو پہلے سے پریپیئر کر دوں, آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈیزائنر موہب, ہمارے ساتھ موجود ہیں راکس اینڈ ریپبلک سے سارا اور مینین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ سلمان بھائی موجود ہیں جو ایک شاہی کرسی پہ بیٹھے ہوئے. اگر آپ دیکھ سکیں, ان کو ہم نے شاہی کرسی پہ اس لیے بٹھایا کیونکہ ان کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. یہ ہیں ماشاءاللہ ایک زبردست کیا کہوں گے, ایکسپرٹ ان ٹیلرنگ اینڈ اسٹچنگ گارمنٹس, ہے نا. کیا بات ہے آپ کی سلمان بھائی, آپ مسکرا زیادہ رہیں, ایسے جب کپڑے لے کر آتے ہیں لوگ تب بھی آپ ایسے ہی مسکراتے ہیں, لیکن آپ کی مسکراہٹ کا راز ہم ضرور جانیں گے. اور ایک اور راز جاننا ضروری ہے بیکاز ہمارے ساتھ ہائر سے کاشف آئے ہیں, اور کاشف بریک پہ جانے سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ ہائر جو ہے اب آپ لوگوں نے دوبارہ جو اب نیا اس کا ماڈل آیا ہے, اس کی اسپیشیالٹی کیا ہے؟ جو پرپل مجھے بہت پسند ہے رنگ, اس رنگ کا جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے, تو اس میں کیا اسپیشیالٹی ہے کاشف؟ یہ بیسکلی پاکستان کا پہلا ٹوین انورٹر ریفریجریٹر ہے. اوکے. نارملی جتنے بھی ریفریجریٹرز پاکستان میں دوسری کمپنیز کے اویلیبل ہیں اس میں صرف کمپریسر انورٹر ہوتا ہے. سوری میں سامنے سے کر معاف کر دیجیے گا اسد بھائی, اس میں صرف کمپریسر جو ہے وہ انورٹر ہوتا ہے. اچھا. اس میں جو ٹربو فین ہے وہ بھی انورٹر بیس ٹیکنالوجی پہ ہم نے لگایا. اس کے علاوہ اس میں ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم ہے, اس کو ہٹائیں, 4 ٹیمپریچر سینسرز ہیں, اور ایف ڈی انورٹر کمپریسر ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. آلرائٹ. اور یہ بیسکلی ان تمام یو ایس پیز کے ساتھ پاکستان میں اور کوئی بھی کمپنی اس طرح کا اچھا ریفریجریٹر پرووائڈ ابھی تک نہیں کر پائی, نہیں آیا ہے. جی. یہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ یہ جتنے بھی آپ ٹیکنالوجی آپ نے مجھے بتائی ہے جو میرے سر کے اوپر سے فی الحال ماشاءاللہ گزر رہی ہے, لیکن جو آپ نے بنایا ہے, اس بنانے کا خیال پاکستان میں سب سے پہلے کیوں آیا کاشف؟ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے مہنگائی کا, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیونکہ جب ہمارے جو کنزیومرز ہیں ایکچولی وہ کھانا بنا لیتے ہیں, وہ کھانا سٹور کرتے ہیں تاکہ دوبارہ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. تو ان سارے مسائل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فریج یا تو صحیح کولنگ نہیں کر پاتا, بالکل, یا بہت زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے, بالکل, یا کھانا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا جو ماڈل ہے آپ کے اور ماڈلز کی طرح یہ بھی بجلی کم کھائے گا؟ یہ بیسیکلی ایک دن میں 1 یونٹ سے بھی کم بجلی کا خرچ کرتا ہے. یہ اس میں تو دیکھیں سوال کتنا میں نے عوامی سوال کیا, آپ نے کہا اس میں 1 یونٹ سے بھی کم بجلی استعمال کرے گا پورے دن میں. اتنا بڑا یونٹ ہے. You mean 24 hours, Kashif? You know you're on national television. Yes. And that's going to go on Urdu Flix as well. This is actually we claim, we have the evidence. Okay, all right. تو SPE آپ نے کہا یہ سٹرلائزیشن ٹیکنالوجی, یہ اینٹی بیکٹیریل کی لیٹسٹ ایڈوانس فارم ہے. اوکے, کول. یہ آپ نے کہا 105 سے 260 واٹ جو ہے یہ اس کا آپریشن ہے پورا. آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ایک بائے پرابلم ہے, دیٹ از لو وولٹیج. اوکے. تو یہ جب وولٹیج ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سٹیبلائزر لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. دیکھیں نا, ہم سٹیبلائزر کا الگ خرچہ کرنا پڑتا ہے ہمیں ہر فریج کے ساتھ. 105 وولٹیج بھی آ رہے ہوں گے, یہ پرفیکٹلی کام کرے گا. اور ایون اگر اوپر جاتے ہیں وولٹیج تو آپ کا فریج جلے گا نہیں, خراب نہیں ہوگا. 260 وولٹیج تک یہ ابزارب کرے گا بجلی کے جھٹکے. دیکھیں میں یوز کروں گی تو بتاؤں گی. اچھا, تیسری بات یہ کہ سیکنڈ جنریشن ایف ڈی انورٹر ٹیکنالوجی, یعنی کہ انورٹ ہو جائے گا یہ آٹومیٹکلی. یہ انورٹر ٹیکنالوجی بیسیکلی ہے کہ جتنا کولنگ پروڈیوس کرنی ہوتی کمپریسر کو وہ اس حساب سے اپنی سپیڈ ایڈجسٹ کر لیتا ہے, ویریبل فریکوینسی ہے. رائٹ. تو انورٹر کے اندر جو لیٹسٹ اس وقت کمپریسر میں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے وہ ہے ایف ڈی, اور ایف ڈی کا بھی سیکنڈ جنریشن کمپریسر ہم اس میں یوز کر رہے ہیں. واو, یہ ڈیجیٹل کنٹرول سمجھ نہیں آیا سینسر سے, کیا مطلب یہ میرے آنے جانے کے شور کرے گا کیا؟ ہمارے پاس موسٹلی جتنی بھی آڈینس اس وقت سیٹ پہ موجود ہے, اگر آپ یاد کریں تو ہمارے پاس وہ تھرموسٹیٹ والے ایک کنونشنل ریفریجریٹر اویلیبل تھے, وہ ایک ٹیمپریچر کرنا ہے, 7 کرنا ہے, نوبڈی نوز کہ کتنا کولنگ کہاں پہ پروڈیوس ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو اس میں ٹچ اویلیبل ہے, آپ فریزر پورشن میں دیکھیں. جی جی, تو آپ یہاں پہ جتنا ٹیمپریچر چاہیے ریفریجریٹر یا فریزر میں وہ آپ خود اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر لاک بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, اور وہ آپ جب سیٹ کر دیں گے تو فریج اس کو اپنے 4 ٹیمپریچر سینسرز کی مدد سے, ڈیجیٹل کنٹرول سسٹم کی مدد سے پریسائزلی اس کو انشور کرے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کاشف, HCS فریشنس ٹیکنالوجی. یس, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں لوگ اپنے پھل سبزیاں خریدتے ہیں, کھانا لیتے ہیں, اس میں سٹور کرتے ہیں, تو پھل سبزیوں کے لیے ہیومیڈیٹی بہت ضروری ہے. رائٹ. تو ہم ACS ٹیکنالوجی ہم نے دی
वेजिटेबल क्रिस्पर में जब हम इसमें फल और सब्जियां स्टोर करते हैं तो वो 90% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी इंश्योर करता है ACS टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है। तो ये 2 गुना लंबे अरसे तक हमारी फल और सब्जियां जो हमने स्टोर की हैं उनको फ्रेश रखता है। दैट्स अमेजिंग। देखिए मैंने कितना अच्छा सीखा आज, समझ में आई कुछ? समझ में आई? वेरी गुड। मुझे एक बड़ा अहम सवाल करना है जो हर घर में होता है, और वो ये है कि एक दफ़ा जब आप फ्रीज़र बंद करते हैं तो उसके बाद वो एकदम से नहीं खुलता है। ये जर्नल नॉलेज का सवाल है जी। अच्छा, लोग उस पर पूरा खानदान पीछे लग जाता है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अरे उसकी कोई साइंस है, उसकी कोई वजह है कि नहीं खुल रहा? नहीं, उसी वक्त दोबारा खोलो। नहीं खोलना भाई, क्यों नहीं खोलना? काशिफ बताएंगे, बताएं। एक्चुअली जब हम फ्रीज़र में स्पेशली जब हम उसको बंद करते हैं तो उसमें एयर लॉक हो जाती है। अब हमारे रेफ्रिजरेटर्स इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग गैस्केट है कि आप खोलते हैं दोबारा फौरन से चंद सेकंड्स के अंदर तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने उसको बनाया है कि कूलिंग अंदर रिटेन रहे। राइट। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी गैप होगा इजीली दरवाजा निकल खुल जाएगा, जाएगी हवा। कूलिंग सारी ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बेसिकली जब आप फ्रिज बंद करते हैं और दोबारा अगर खोलना मकसूद हो तो थोड़ा सा आप स्टे कर वेट लें करें। तो एयर लॉक जो है वो डिस्पर्स हो जाएगी और आप इजीली खोल लेंगे। सही सिंपल सी बात थी, मैंने बताती तो आप लोगों को नहीं समझ में आती है, एक्सपर्ट ने आके बताया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जो हवा निकल जाती है मतलब जो उसकी कूलिंग निकल जाती है वो फ्रीजर की निकलती है,